बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ انٹرمیڈیٹ فرسٹ ایئر کے وہ اسٹوڈنٹس جس کی سیکنڈ لینگویج عربک ہے، ان کی آسانی اور سہولت کے لیے یہ سلیبس کے ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں۔ جس طرح سلیبس کے ویڈیوز ہے اسی طرح پورے بٹ وائز فائنل ایگزام کے لیے یا کوارٹرلی، ہاف ایئرلی، پری فائنل ایگزام کے پورے ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں۔ بٹ وائز کون سے بٹ میں کون سے کوشچنس آئیں گے وہ پورے ویڈیوز تیار کیے گئے ہیں۔ ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان ویڈیوز کی لنک موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ آپ کو عربک میں 4 سیکشن پڑھنا ہے۔ سیکشن نمبر 1 پروس، اور سیکشن نمبر 2 پوئٹری، سیکشن نمبر 3 گرامر، اور سیکشن نمبر 4 نان ڈیٹیل۔ یہ 4 سیکشن آپ کو پڑھنے ہیں پورے سال میں، اور ہر سیکشن میں 6 لیسنس ہے۔ اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سیکشن نمبر 4 نان ڈیٹیل۔ اس کے بھی ویڈیوز، لیسنس کے بھی ویڈیوز پورے موجود ہیں۔ ہر ویڈیو کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ کو الگ سے سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے ویڈیوز کے لنک ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ یا پھر بھی اگر کوئی مشکل ہو تو یہاں پہ ہمارا یوٹیوب چینل بھی نام ہے، اور یہاں پہ واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ اس پہ بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، ہم کو اب شروع کرنا ہے نان ڈیٹیل۔ نان ڈیٹیل میں ٹوٹل 6 لیسنس ہے۔ لیسن نمبر 1 ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ ان لیسنس کے نام ضرور یاد کر لیں۔ سیکنڈ لیسن کا نام ہے ملکہ سبا۔ تھرڈ لیسن کا نام ہے الحاکم الزاہد۔ فورتھ لیسن کا نام ہے بطل الحریہ اشفاق اللہ خان۔ ففتھ لیسن کا نام ہے الطبیب الصغیر، اور 6 لیسن کا نام ہے المسرحیہ۔ یہ 6 لیسن آپ کو نان ڈیٹیل میں پڑھنا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے لاسٹ ون لیسن ہم کو اب پڑھنا ہے، جس کا نام ہے المسرحیہ۔ یہ لیسن ہم کو اب پڑھنا ہے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے لیسن کا نام المسرحیہ۔ المسرحیہ کے معنی آتے ہیں ڈراما۔ سب سے پہلے ہم اس لیسن کی سمری پڑھیں گے۔ سمری پڑھنے کے بعد آگے ایکسرسائز ہے، وہ ایکسرسائز پڑھیں گے۔ ایکسرسائز پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی اگر آپ اس کی سمری پڑھ لیں گے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں پہلے سمری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کے اس کلاس میں انشاءاللہ نان ڈیٹیل کا لاسٹ لیسن المسرحیہ، محاکمہ اللغہ العربیہ و ابنائیہا، ڈراما، جس کے معنی ہے ڈراما، اس کو پڑھیں گے۔ اور یقین جانیے یہ اتنا بہترین ڈراما ہے جو حقیقت کو ڈرامے کے طور پر پیش کیا گیا۔ یہ حقیقت ہے، لیکن حقیقت کو بہترین انداز میں ڈرامے کے طور پر پیش کیا گیا۔ شاید میں بھی اچھی طریقے سے اس کو نہ بتا سکوں، آپ کے استاد محترم بہترین طریقے سے اس کو سمجھائیں گے۔ میں نے بھی تھوڑی بہت کوشش کی ہے۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ڈرامہ 2 لوگوں کے درمیان فیصلے کا ہے، 2 لوگوں کے درمیان کیس۔ ایک ہے عربک اور ایک ہے عربک پڑھنے والے۔ عربک زبان ایک کیریکٹر، ماں کا کیریکٹر ادا کر رہی ہے، اور عربک پڑھنے والے سمجھیے مسلمان، یہ اس ماں کے بیٹوں کا کردار ادا کر رہے ہیں، اس کا کیریکٹر ادا کر رہے ہیں۔ تو یہاں پہ 2 چیزوں کو یاد رکھنا ہے۔ ایک ہے عربک لینگویج، اس کو کہیں گے ماں۔ مدعی کہتے ہیں الزام ڈالنے والا، اور ایک ہے عربک لینگویج سیکھنے والے، ان کو کہتے ہیں مدعا علیہ، جس کے خلاف عربک زبان نے الزام لگائی ہے۔ ایک ہے مدعی، ایک ہے مدعا علیہ۔
مدعی کہتے ہیں الزام لگانے والی، اور وہ کون ہے؟ عربک لینگویج، یعنی ماں جو کیریکٹر ادا کرے. اور ایک ہے مدعا علیہ. مدعا علیہ کہتے ہیں جس کے اوپر الزام لگایا جائے، وہ ہے عربک زبان سیکھنے والے، یعنی بیٹے، اس ماں کے بیٹے. کیس شروع ہوا، عدالت میں لوگ حاضر ہو گئے، قاضی صاحب بھی آ گئے. قاضی صاحب اپنے کرسی پر بیٹھ کر کہنے لگے کہ بھئی مدعی کہاں ہے؟ کون ہے مدعی؟ الزام ڈالنے والا کون ہے؟ کیس ڈالنے والا کون ہے؟ تو عربک زبان نے کہا کہ قاضی صاحب میں ہوں. عربک زبان. تو ٹھیک ہے، آپ کی کیا شکایت ہے کہیے. تو عربک زبان اپنی شکایت کر رہی ہے. جج صاحب، قاضی صاحب، میرے بہت سے بیٹے ہیں، لیکن سب میری اولاد نافرمان ہے. میری اولاد سب کے سب نافرمان ہیں، الا چند لوگ ہیں، لیکن اکثر لوگ میرے نافرمان ہیں، اکثر میرے بیٹے میرے نافرمان ہیں. قاضی صاحب اس طرف رخ کرتے ہوئے جس کے اوپر عربک زبان نے الزام لگایا ہے ان کے بیٹوں پر، ان کی طرف رخ کرتے ہوئے قاضی صاحب نے پوچھا کہ بات صحیح ہے جو عربک زبان کہہ رہے ہیں، آپ ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں، ان کو پڑھ نہیں رہے ہیں، ان کو لکھ نہیں رہے ہیں، کہ یہ الزام صحیح ہے؟ بیٹوں نے کہا کہ غلط ہے. ایک بیٹا کہا محترم قاضی صاحب یہ عربک زبان اب بانجھ ہو چکی ہے. بانجھ کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کے اندر اچھی چیزیں پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہو، ایسی عورت کو جو اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت نہ ہو، ایسی عورت کو بانجھ کہتے ہیں. یہاں پر عربک زبان کو بانجھ کہا جا رہا کیونکہ اس کے اندر اچھے اچھے الفاظ اب نکلنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو بانجھ کہا جا رہا ہے. ایک بیٹا ٹھہر کر کہا کہ قاضی صاحب اب عربک زبان میں اچھے الفاظ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا. دوسرا بیٹے نے کہا ہم اس کے بدلے دوسری لینگویج اختیار کر رہے ہیں جس کے اندر اچھے اچھے الفاظ ہے، جس کے اندر لطف ہے، جس کے اندر مٹھاس ہے، ہم ایسی لینگویج پڑھ رہے ہیں. تیسرے بیٹے نے کہا ہماری یہ مادری زبان یعنی عربی زبان اس نئے زمانے میں نئے ایجادات کے الفاظ بیان کرنے سے قاصر ہے. اس کے پاس نئے نئے ایجادات کے الفاظ نہیں ہیں، کمپیوٹر کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے، فون کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے، میزائل کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے، نئے نئے ایجادات کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اور جس لینگویج میں یہ تمام الفاظ پائے جا رہے ہیں ہم اس لینگویج کو اختیار کرے ہیں. عربک زبان نے کہا بہت غم کے ساتھ قاضی صاحب آپ نے سنا ان لوگوں نے کیا کہا؟ میں کبھی بانجھ ہو سکتی ہوں جبکہ میری ہی زبان میں قرآن پاک ہے، جبکہ میری ہی لینگویج میں حدیث مبارکہ ہے، اتنی بڑی عظیم الشان کتاب میری لینگویج میں ہے، میری زبان میں ہے، اور میں بانجھ ہو جاؤں، میرے اندر اچھے الفاظ نہ ہو؟ یہ ہو سکتا ہے؟ قاضی صاحب محترمہ عربی زبان تم اس بانجھ پن کا کیسے جواب دو گے؟ جو آپ کے بیٹے آپ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، آپ اس کا کیسے جواب دو گے؟ کیا اس کا آپ کے پاس کوئی جواب ہے؟ عربی زبان کہہ رہی ہے قاضی صاحب یہ وہی لوگ ہیں جو مجھ پر بانجھ پن کا الزام لگا رہے ہیں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، یہ تو الزام لگا رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں، لگانے دیجئے، یہ تو میرے دشمنوں ہی کی بات ہے. یہ تو جو عربک زبان کے جو دشمن ہیں انہی کی بات میرے بیٹے خود کر رہے ہیں. قاضی صاحب کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اوپر بانجھ پن کا الزام لگایا گیا ہے، اگرچہ اب بانجھ نہیں ہے، تمہارے اندر اچھے الفاظ پیدا کرنے کی صلاحیت ہے. عربی زبان کہہ رہی قاضی صاحب میں نے بہت اچھے اچھے الفاظ پیدا کیے، لیکن میرے اندر وہ الفاظ تلاش کرنے والے مرد نہیں ہیں، وہ بچے نہیں ہیں اب جو میرے اندر غوطہ زنی کر کر، میرے اندر ڈوب کر اچھے الفاظ نکال سکے. مجھے سیکھ کر عربی زبان میں مہارت حاصل کر کر اچھے الفاظ ڈھونڈنے کی صلاحیت والے بچے، ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ مجھ پر الزام ڈال رہے ہیں. عربک زبان قاضی صاحب کیا تمہارے پاس کوئی واپسی کا راستہ ہے؟
भाई तुम अच्छे अच्छे अल्फाज पैदा कर सकती हो, अरबी जबान कह रही है कि मैं तो पहले से ही समंदर हूं, मेरे अंदर मोतियां छुपे हुए हैं, जवाहरात है, सीपियां हैं, उन सीपियों के अंदर मोतियां हैं, लेकिन मेरे अंदर डूब कर, मेरे अंदर आकर उन सीपियों को, उन मोतियों को निकालने की सलाहियत किसी बेटे के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए मुझ पर इल्जाम डाल रहे हैं। बेटों का वकील कह रहा है, तब वो तुझको क्यों छोड़ दिए जबकि तुम्हारे अंदर बहुत से खजाने हैं? जब तुम्हारे अंदर खजाने हैं तो वो फिर छोड़े क्यों आपको? इसका जवाब दो। अरबी जबान, बेशक मेरे बेटे असल में मगरिब की इत्तिबा कर रहे हैं, अंग्रेजों की इत्तिबा कर रहे हैं। मेरी चीजें पसंद नहीं आ रही, उनको अंग्रेजों की चीजें पसंद आ रही, उनका उठना बैठना पसंद आ रहा, उनकी गुफ्तगू उनको पसंद आ रही, मेरी गुफ्तगू पसंद नहीं आ रही। बेटों का वकील, ठीक है, क्या तुम्हारे पास ऐसे दलाइल मौजूद है जो उनकी नाफरमानी को साबित करे? आप जो कह रहे हैं कि ये लोग मगरिब के पीछे चले गए, मेरी नाफरमानी कर रहे हैं, मुझ पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्या आपके पास इसका कोई प्रूफ है? तो अरबिक जबान करिए, हाँ मेरे पास प्रूफ है। अरबिक न्यूज़पेपर, अरबिक टीवी चैनल्स, ये सब के सब इसमें अरबिक में पढ़ा जा रहा है, अरबिक में लिखा जा रहा है, लेकिन ग्रामर के एतबार से पूरी गलत है। ना अरबिक में बोलने वाला एंकर सही बोलता है, ना अरबिक में न्यूज़पेपर सही लिखा जाता है। बहुत सारे गलतियां होती है, जिससे ये समझ में आ रहा है ये अरबिक जबान पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, मेरी नाफरमानी कर रहे हैं। अरबिक खाली साहब कह रहे हैं, ठीक है ऐसा है तो इन गुनाहों का, इन गलतियों का जिम्मेदार आखिर है कौन? अरबिक जबान कह रही है, इसके जिम्मेदार असल में मगरिब के लोग हैं। ये इनकी इत्तिबा कर कर, मेरे बेटे इनकी इत्तिबा कर कर गलत रास्ते पर चले गए, इंग्लिश सीखने के खातिर मुझे भूल गए। खाजी साहब मुक़द्दस अरबी जबान, अरबिक जबान को कह रहे हैं, खाजी साहब मैंने आपकी बातों को सुना और उन तमाम दलाइल को सुना जो आपने कहे हैं। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे फैसले से पहले आप कुछ कहना चाहोगी? अरबिक जबान ने कुछ कहा, गुजारिश की, मैं अपने बेटों से उम्मीद करती हूं कि वो अच्छी जबान में बोले और अच्छी जबान में लिखें, उसको अच्छी तरीके से बोले और अच्छी तरीके से लिखें। मेरे अंदर बांझपन नहीं है, कमजोरी मेरे अंदर नहीं है, कमजोरी आपके अंदर है। अगर आप मेहनत करेंगे, बेटों से कह रही है अरबिक जबान, अगर आप मेहनत करेंगे, आप थोड़ी कोशिश करेंगे तो आपको अरबी में अच्छा बोलना भी आएगा और अरबी में अच्छा लिखना भी आएगा। खाजी साहब अब फैसला सुना रहे हैं, दोनों के दलाइल, दोनों की बातें खत्म हो चुकी है। अरबिक जबान और उसके बेटे मुद्दाई, अरबिक जबान मुद्दाई और उसके बेटे मुद्दा अलैह, इन दोनों की बात खत्म हो चुकी। उसके बाद खाजी साहब फैसला सुना रहे हैं, मैंने अजमत वाली और पाकीज़ा जबान यानी अरबी जबान की पूरी बातें सुनी हैं और उनके पूरे दलाइल सुने हैं, और उसके बाद उसके हक में मैं ये हस्ब ज़ैल फैसला कर रहा हूं, कुछ फैसले कर रहा हूं। नंबर 1, अरबी जबान लिखने और पढ़ने, बेटों से गुजारिश है, अरबी जबान के बेटों से कहा जा रहा है कि अरबी जबान लिखने और बोलने की आदत डालें, वरना उनको कैद किया जाएगा। जो अरबिक जबान सही नहीं बोलेंगे, जो अरबिक जबान पढ़ेंगे नहीं, उनको कैद में डाला जाएगा। ये एक ड्रामा है। और दूसरा फैसला, सरकारी इदारों में, मदारिस में, कॉलेजेस में जहां कहीं मुलाजिमीन, टीचर्स और स्टूडेंट्स अरबिक जबान के सिवा दीगर जबानों पर तवज्जो दे रहे हैं, उनको रोका जाएगा, वरना इस हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को भी जेल की सजा दिलाई जाएगी। अरबिक जबान में बोलना जरूरी है, अरबिक जबान में काम करना जरूरी है। तीसरा फैसला, अरबिक जबान की इज्जत व अजमत और उसका वक़ार बहाल किया जाएगा। जो उसकी इज्जत खत्म हो चुकी है, उस इज्जत को दोबारा वापस लाया जाएगा। और जब तक अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया को रखा हुआ है, तब तक अरबिक जबान की इज्जत कायम रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला इस अरबिक जबान की इज्जत को, वक़ार को बहाल रखेगा। तो ये था एक ड्रामा जो हकीकत को बयान कर रहा था। आखिर में मैं आपसे कहूंगा कि यकीनन अरबिक जबान बहुत मीठी जबान है, अरबिक जबान के अंदर शीरीनी है, मिठास है,
لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں. اس کے اندر مٹھاس اور شیرینی کیوں نہ ہوگی جبکہ عربک زبان قرآن کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے. اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. یہ تھا نان ڈیٹیل کا لاسٹ لیسن کی سمری. چلیے ہم آگے ایکسرسائز پڑھتے ہیں اس کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد سمری کے بعد یہاں پہ آپ کے کوشچن آنسر ورڈز میننگ کی بٹ ہے. ورڈز میننگ، کچھ ورڈز ہیں، ان ورڈز کے میننگ نیچے لکھے ہوئے ہیں. یہ ورڈز میننگ فائنل ایگزام میں یا کسی بھی ایگزام میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے، آئیں گے تو کون سی بٹ میں آئیں گے، اس کے لیے سارے ویڈیوز دیکھیں جو ایگزامز کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں، جو ہر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں موجود ہے. اس کے لنک وہ دیکھ سکتے ہیں آپ. فرسٹ ون، شخصیات. شخصیات کے معنی ہے کیریکٹرز. شخصیات کے معنی ہے کیریکٹرز، پرسنالٹیز بھی آتی ہے. اس کے بعد سیکنڈ المسرحیہ. مسرحیہ کے معنی ڈراما. القضات. القضات، قضات کے معنی فیصلہ کرنے والے، قاضی. قاضی، ہم لوگ قاضی اردو میں نکاح پڑھانے والے کہتے ہیں، لیکن عربک میں قاضی کہتے ہیں جج کو. پلورل ہے تو قضات، سنگولر ہے تو قاضی. اس کے بعد امرأۃ عجوزۃ، بوڑھی عورت. امرأۃ عجوزۃ، بوڑھی عورت. لغات ضعیفۃ، کمزور زبان، کمزور لینگویج. اس کے بعد ہے محاکمۃ. محاکمۃ، آپس میں گفتگو، آپس کی بات چیت. بعنوان، ٹاپک. البنین، بیٹے. البنین کے معنی ہے بیٹے. وجدنا، ہم کو ملا، ہم ڈھونڈے. اللغۃ العربیہ، عربک لینگویج. اس کے بعد ہے یدخل، داخل ہونا، اندر آنا. عاقون، نافرمان. عاقون، نافرمان. عمیق، گہرا، ڈیپ. تو یہ تھی آپ کی بٹ ورڈز میننگ کی. اب ہم اور آگے بڑھیں گے. اس بٹ کے بعد اور ایک بٹ جو آپ کو سامنے دکھائی دے رہی ہے، یہ ہے سنگولر اینڈ پلورل، واحد اور جمع. یہاں پہ دیکھیے یہ پوری لائن سنگولرز کی ہے اور یہ پلورل کی ہے، جمع. یہاں پہ سنگولر اور یہ ہے پلورل. شخصیتن، کیریکٹر. شخصیات، اس کی جمع ہے، پلورل ہے. اللغت، لینگویج، اس کی جمع ہے اللغات، یا عین زیادہ ہے، اللغات. اختن، بہن. اخوات، بہنیں. القاضی، فیصلہ کرنے والا، اس کی جمع ہے، اس کا پلورل ہے القضات. عاقن، نافرمان. عاقون، عاقونا، اس کی جمع ہے. امرأتن، عورت، اس کی جمع ہے نساء. الابن، بیٹا. الابناء، بیٹے. مسرحیت، ڈراما. مسرحیات، پلورل. بحر، سمندر، اس کی جمع بحور. عاقن، کنزن، خزانہ، کنوز، اس کا پلورل ہے یہ. تو یہ تھے سنگولر اور پلورل کی بٹ. یہ بٹ، یہ ورڈ کون سے کوشچنس میں آئیں گے، کون سے بٹ میں آئیں گے، اس کے لیے پورے وہ ویڈیوز دیکھیں جو ایگزامز کی تیاری کے لیے بنائے گئے ہیں. اس کے بعد ہے اپوزٹ. لکھا ہوا ہے اپوزٹ ورڈز. دیکھیے ردن، منع کر دینا، دھتکار دینا، نکال دینا. تقبل، قبول کرنا. امرأتن، عورت. رجل، مرد. الغرب، مغرب، مغربی کنٹریز. الشرق، مشرق. حیات، زندگی. ممات، موت. الاعداء، دشمن. الاصدقاء، دوست.
यमनाउ मना करना रोकना, युअती देना, खारिजुन निकलना, दाखिलुन अंदर आना, मसऊलुन जिम्मेदार जिम्मेदारी, गैर मसऊलुन गैर जिम्मेदारी, कब्ल पहले, बाद बाद में। तो ये थी बिट अपोजिट्स की। ये भी वर्ड्स या ये अपोजिट वर्ड्स कौन से बिट में आएंगे, इसके लिए भी आप पूरे वो वीडियोस देखें जो एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उसके बाद है वर्ड क्वेश्चन आंसर्स। जैसे आपको नीचे यहाँ लिखा दिख रहा है, आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर दीजिए। चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मन क़ाल ऐन अल मुद्दई। अगर आप समरी सुने हैं तो आपको यह पढ़ने में समझने में आसानी होती। मन माने कौन, क़ाला कहा, ऐना के माने कहां, अल मुद्दई इल्जाम डालने वाला। अल मुद्दई अरबिक में कहते हैं इल्जाम डालने वाले को अल मुद्दई कहते हैं। मुद्दई कहां है, ये किसने कहा। तो आंसर इसका यहां है, देखिए आप, अल काजी क़ाला ऐन अल मुद्दई। ये जो मन है क्वेश्चन में, मन हटा दीजिए, उसकी जगह पे अल काजी लिखना है। काजी ने कहा, क़ाला कहा, ऐना कहा, अल मुद्दई दावा करने वाला, इल्जाम डालने वाले। इल्जाम डालने वाला कहां है, लेकिन हम इसका तर्जुमा करेंगे मुद्दई कहां है, मुद्दई कहां है। तो उसका आंसर यहां पे लिखा हुआ है अल काजी क़ाला ऐना अल मुद्दई। काजी ने कहा कि मुद्दई कहां है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन, जो यहां पे आपको लिखा दिख रहा है, हल अल लुगतुल अरबिय्यतु शाकियतुन लिअबनाइहा। हल के माने क्या, अल लुगा माने लैंग्वेज, अल अरबिया माने अरबिक, शाकियतुन शिकायत कर रही है, ली माने क्या का, अबनाइहा माने बेटे। क्या अरबिक लैंग्वेज अपने बेटों के खिलाफ शिकायत की है, क्या अरबिक लैंग्वेज अपने बेटों के खिलाफ शिकायत की है। तो उसका आंसर देखें, यहां पे लिखा हुआ है नाम, नाम अल लुगतुल अरबिया शाकियतुन लिअबनाइहा। हाँ, नाम के माने हाँ, अल लुगतुल अरबिया अरबिक लैंग्वेज, अरबिक जबान शिकायत कर रही है अपने बेटों के खिलाफ, यानी अपने पढ़ने वालों के खिलाफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मन अल मुराद बि अबनाइहा फी हाज़िहिल मसरहिया। मन के माने कौन, अल मुराद के माने मुराद, मकसद, बि अबनाइहा अबना माने बेटे, अबना से मुराद, बेटों से मुराद कौन है, फी के माने में, हाज़िही माने इस, मसरहिया माने ड्रामा। इस ड्रामे में अबना का जो लफ्ज आया बेटे, तो उससे कौन मुराद है, क्या उसके हकीकी बेटे मुराद है अरबी की लैंग्वेज के। क्वेश्चन है, शायद आपको समझ में आ गया। इस ड्रामे में अबना से मुराद कौन है, बेटों से मुराद कौन है वो। तो उसका आंसर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है अल मुद्दआ अलैह अल मुराद बि अबनाइहा फी हाज़िहिल मसरहिया। अल मुद्दआ अलैह, मुद्दआ अलैह जिसके ऊपर, जिसके खिलाफ इल्जाम डाला गया, उसको मुद्दआ अलैह कहते हैं। मुद्दआ अलैह अल मुराद मुराद है, मकसद है, बि अबनाइहा अबना से, फी के माने में, ये हाज़िही माने इस, मसरहिया माने ड्रामा। इस ड्रामे में अबना का जो लफ्ज है उससे मुराद जिसके खिलाफ इल्जाम डाला गया है वो लोग हैं। उसके बाद क्वेश्चन है, हल अल लुगतुल अरबिय्यतु तहज़ुनु अमीक़तन। हल लुगतुल अरबिय्यतु तहज़नु अमीक़तन। हल के माने क्या, अल लुगतुल अरबिया, अल लुगा माने लैंग्वेज, अरबिया माने अरबिक लैंग्वेज, तहज़नु गमज़दा है, अमीक़तन बहुत ज्यादा। क्या अरबिक लैंग्वेज बहुत ज्यादा गमज़दा है, क्या अरबिक लैंग्वेज बहुत ज्यादा गमज़दा है। तो उसका आंसर है, देखिए, नाम, हाँ,
اللغة العربية تحزن عميقة. نعم مانے ہاں. اللغة العربية عربک لینگویج. تحزن غم زدہ ہے، غمگین ہے، پریشان ہے، عمیقتاً بہت زیادہ. یہ تھا آپ کا فورتھ ون کوشچن. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے اور اس کے بعد لاسٹ ون کوشچن ہم کو پڑھنا ہے جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے. ماذا قال القاضی للغة العربیہ. ماذا مانے کیا، قال مانے کہا، قاضی مانے فیصلہ کرنے والا، جج. للغة العربیہ عربک زبان سے، عربک زبان سے قاضی نے، جج نے کیا کہا، آخر میں فیصلہ کیا ہوا. یہ کوشچن ہے، اس کا آنسر آپ کو بازو میں لکھا ہوا ہے جیسے یہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے. قال القاضی للغة العربية إنك اتهمت بالعقم ولكنك لست كذلك. قال مانے کہا، قاضی مانے قاضی، للغة العربية عربک زبان سے قاضی نے کہا، انک یقیناً تو، اتہمتی تجھ پر الزام ڈالا گیا، تیرے اوپر تہمت لگائی گئی، کس کی؟ بالعقم بانجھ پن کی. سمری میں آپ کو بتایا گیا تھا بانجھ کہتے ہیں ایسی عورت کو جس کی اولاد نہ ہو. بانجھ پن کا تجھ پر الزام ڈالا گیا، تجھ پر تہمت لگایا گیا. ولیکنک لیکن لست کذالک تو اس طرح نہیں ہے، تو بانجھ نہیں ہے، تیرے اندر ابھی بھی چاشنی باقی ہے، ابھی بھی تیرے اندر مٹھاس باقی ہے، تیرے اندر بانجھ پن نہیں ہے، بہت سے الفاظ تو بنا سکتی ہے، پیدا کر سکتی ہے. تو یہ تو کوشچن آنسرز کی بیٹ جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے. تو یہ ابھی آپ کے سامنے تھا نان ڈیٹیل کا لیسن نمبر 6 جس کے نام ہے المسرحیہ، ڈرامہ. جس ڈرامے میں عربک لینگویج اپنے بیٹوں کے خلاف شکایت کر رہی ہے. اس وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے ہم سارے مسلمانوں کی کہ عربک زبان سیکھیں، عربک زبان سیکھیں. اگر مکمل سیکھنا نہ ہو تو کم سے کم ہم کالجز میں جو عربک لینگویج پڑھائی جا رہی ہے اس کو تو اختیار کریں. ہم عربک سیکنڈ لینگویج ایز اے سیکنڈ لینگویج عربک چوز کریں، عربک اختیار کریں. انشاءاللہ تھوڑی بہت تو عربک ہم اس سے سیکھ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.